اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث مرحلہ رابعہ کے اندر تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وجوب و امکان کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ فصل اول و فصل دوم اور خاتمہ مرحلہ رابع وہ مباحث عام دربارہ مواد ثلاث ہیں، یعنی اس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جن مباحث کو ذکر فرمایا ہے وہ وجوب، امکان و امتناع میں سے کسی ایک کے ساتھ مختص نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسی مباحث ہیں کہ جو تینوں کو شامل ہیں۔ وجوب، امکان اور امتناع تینوں کے بارے میں مباحث کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد سے یعنی مرحلہ رابع کی جو فصل سیوم و چہارم ہے اس کے اندر مباحث اختصاصی وجوب کو ذکر کیا ہے، اور فصل پنجم سے مباحث امکان کو ذکر فرمایا ہے، اور امتناع کی مباحث کو ایک جداگانہ فصل کے اندر الگ سے کہیں پر ذکر کیا ہو، اس مرحلے کے اندر ایسا علامہ نے یہاں پر مرحلہ رابع کے اندر اس طرح کا کام نہیں کیا ہے۔ فصل سوم کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے واجب الوجود بالذات ماہیتہ انیتہ کو ذکر کیا تھا، کہ یعنی واجب الوجود بالذات اس کی ذات اس طرح کی ذات ہے کہ جو ماہیت نہیں رکھتی، یعنی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو مصاحب بماہیت نہ، بلکہ واجب الوجود بالذات کی ذات اس طرح کی ہے کہ جو ماہیت دار نہیں ہے، ماہیت نہیں رکھتی، بلکہ ماہیت سے مبرہ و منزہ و پاک و پاکیزہ ذات ہے۔ اگر ہم مرحلہ 12ویں مرحلے کے اندر دقت کریں، وہاں پر عمومی طور پہ واجب الوجود کے بارے میں جب مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے، واجب الوجود کے بارے میں جب مطالب کی تشریح و تبیین کی جاتی ہے، عموماً ان مطالب کو 3 کلی عناوین کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے واجب الوجود کی ذات کے بارے میں بعض مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اثبات ذات، ایک تصور از ذات واجب الوجود، اس کی ذات وجود ہے، ماہیت نہیں ہے، اور اس طرح کی مباحث کہ جو ذات واجب الوجود کی تبیین و تشریح کرتی ہیں، ان مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے عمومی طور پہ حکماء و فلاسفہ اسلامی صفات واجب الوجود میں داخل و وارد ہوتے ہیں، اور صفات میں بھی وہاں سے اس نقطے سے شروع کرتے ہیں کہ جو صفات ذات کے بہت نزدیک ہے، چونکہ صفات واجب الوجود میں بھی خود ترتیب ہے۔ بعض صفات صفات حقیقی ہیں، اس کے مقابلے میں بعض صفات صفات اضافیہ ہوتی ہیں، جن کو بعض اوقات صفات فعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفات حقیقی میں بھی 2 طرح کی صفات ہوتی ہیں، کہ بعض صفات حقیقی محضہ ہیں یا غیر ذات اضافہ ہیں، اصلا ان کو ایسی صفات ہیں کہ جن کو کوئی متعلق نہیں چاہیے ہوتا، لیکن بعض صفات اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو ہے صفات حقیقی، صفات اضافیہ میں سے نہیں ہے صفات حقیقی، لیکن صفات حقیقی ذات تعلق ہیں، صفات حقیقی ذات اضافہ ہیں، کہ خود وہ صفت ایسی صفت ہے کہ جس کو ایک متعلق چاہیے، جس کو ایک مضاف چاہیے، جیسے علم معلوم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا قدرت مقدور کے بغیر معنی نہیں رکھتی، قدرت کا معنی ہی مقدور کے اوپر ایک نوع کا تسلط و قدرت ہے، یا علم معلوم کے بغیر اصلا علم معنی نہیں رکھتا، لیکن حیات اسی طرح مثال کے طور پہ وجوب الوجود بالذات، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے لیے کسی متعلق کا ہونا ضروری نہیں ہے، خود حیات، یہ ذات حی ہے، یہ ذات مثال کے طور پہ واجب الوجود ہے، اس ذات کی خاصیت وجوب وجود ہے، یا غنا و استقلال، یہ ساری صفات نفسی ہیں، صفات حقیقی نفسی ہیں، جن کو کسی تعلق یا اضافہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ہم ان 2 فصول یعنی فصل سوم و فصل چہارم کے اندر دقت کریں اور ان کے بارے میں اگر ہم اس منظر سے ایک قضاوت کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فصل سوم در حقیقت تبیین و توضیح ذات پروردگار ہے،
کہ خود ذات واجب الوجود وجود محض ہے، نہ کہ ماہیت محض. یعنی ذات واجب الوجود برخلاف وہ جو تصور جو جناب شیخ اشراق کا تصور ہے یا اصالت ماہویوں کا جو تصور ہے، ان کے تصور کے برخلاف اور ان کا جو استدلالات و ان کی جو تبیین و توضیح ہے، اس کے برعکس واجب الوجود وجود محض ہے. واجب الوجود میں کی ذات متشکل از ماہیت نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ کہ ذات واجب الوجود کا وجود کس طرح کا وجود ہے؟ اس طرح کا وجود ہے جو مصاحب و ہمراہ با ماہیت نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود ہر قسم کے آدام، ہر قسم کے نقائص، ہر قسم کی ترکیبات، حتیٰ ترکیب از وجود و عدم و ترکیب از وجود و ماہیت سے بھی منزہ و ماورا ہے. پس مرحلہ رابع کی جو فصل سوم ہے، اس کے اندر در حقیقت ہم خود ذات پروردگار کا ایک حکم بیان کر رہے ہیں، اور ذات پروردگار کے بارے میں وضاحت و تشریح، اور جس حد تک علم انسان کے لیے مقدور و فہم انسان اس کے اوپر قدرت رکھتی ہے، اس حد تک ہم ذات پروردگار کے اندر دقت و خوض کر رہے ہیں. فصل رابع اگر ہم اسی تقسیم کے لحاظ سے دیکھیں کہ حکماء آ کر پہلے ذات پروردگار کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد صفات پروردگار کے بارے میں بحث و گفتگو کرتے ہیں، اور پھر وارد افعال پروردگار کہ یہ تمام کی تمام کائنات، تمام ہستی، تمام ما سوی اللہ، سب کے سب فعل خدا ہیں، سب کے سب فعل پروردگار ہیں. اس نگاہ سے دیکھیں تو یہ سب کے سب معلول حق تعالی ہیں. یہ سب کے سب جو ہے وہ مسبب ہیں، جن کا سبب یا مسبب الاسباب ذات پروردگار ہے. ان سب کی علت العلل و فاعل حقیقی وہ ذات پروردگار ہے. لہٰذا اس تقسیم کے ساتھ جو ہے وہ حکماء عموماً مباحث اختصاصی واجب الوجود بذات کو ذکر فرماتے ہیں. یہاں پہ مرحلہ رابع کی جو فصل چہارم ہے، اس کے بارے میں اگر ہم کوئی عنوان دینا چاہیں کہ علامہ نے جو عنوان دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ درست، لیکن یہ جو تقسیم ہے، تقسیم کلی ذات پروردگار یا ذات واجب الوجود، صفات واجب الوجود و افعال واجب الوجود، تو یہ عنوان دوم کے تحت قرار پاتا ہے کہ یہ جو عنوان ہے واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجہات، یہ در حقیقت صفات پروردگار کے بارے میں بحث اور گفتگو ہے. اور اس کے اندر حکماء کا جو مطمع نظر ہے اور حکماء کا جو مقصود نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود ذات واجب الوجود سے اس کی تمام صفات کمالیہ کو اس بات کریں. ذات واجب الوجود اس طرح کی ذات ہے جو کسی صفت سے خالی نہیں ہو سکتی. اس مطلب کو بطور برہانی و استدلالی اس بات کرنے کے بعد سے حکماء اس قاعدے تک پہنچے کہ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات. پس دقت کریں، یہاں پر یہ جو فصل چہارم ہے، اس فصل چہارم کے اندر اصل بحث صفات پروردگار کے بارے میں، اصل بات صفات کمالیہ و صفات وجودی پروردگار کے بارے میں ہے کہ ذات حق تعالی و ذات واجب الوجود اس طرح کی صفات کمالیہ و صفات وجودیہ سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہاں پر جو کلی بحث ہمارے مطمع نظر و مورد نظر ہے وہ صفات پروردگار کے بارے میں بحث اور گفتگو کرنا یہاں پر مقصود نظر قرار پاتا ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں مبادئ تصوری. اس بحث کے جو مبادئ تصوری ہیں وہ کیا ہیں؟ یہاں پر جو عنوان مرحلہ فصل ہے کہ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات، اس کے اندر ہمارے لیے واجب الوجود بالذات کا عنوان واضح و روشن ہے، جس کی وضاحت فصل اول کے اندر بھی کی. یعنی ایک ایسی ذات یا مفہوم، علامہ کی تعبیر کے مطابق کل مفہوم یا کل ذات یا کل ماہیت کے ماہیت سے مراد ماہیت بمعنی الاعم ہے، وگرنہ وہ جو مقسم ماہیت بمعنی الاخص کو جن حکماء نے قرار دیا تھا، بعد والوں نے آ کے اس مقسم کو تختیہ کیا، اس مقسم کو درست قرار نہیں دیتے ہیں، اور آ کر اس مقسم کے بارے میں انہوں نے اشکالات وارد کیے ہیں.
لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہاں پر واجب الوجود بالذات میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کل مفہوم یا کل ذات، جس کے لیے وجود ضروری ہے بالذات، یعنی وجود اس ذات کے لیے ضرورت وجود رکھتا ہے، حتمیت رکھتا ہے، اس طرح سے کہ اگر آپ اس ذات کو وجود سے سلب کریں اور اس ذات سے وجود کو منہا کریں، اس ذات سے وجود کو سلب کریں، یہاں پر تناقض لازم آتا ہے۔ بس ذات ہی اس طرح کی ذات ہے کہ جو وجوب الوجود رکھتی ہے، جو ضرورت الوجود رکھتی ہے، جس سے وجود کو سلب کرنا نہ صرف خارجن ممکن نہیں ہے بلکہ فرض میں بھی اور عقلاً بھی عقل محال قرار دیتی ہے کہ آپ اس ذات سے وجود کو سلب نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی ذات کہ وجود اس کا اپنا ذاتی ہے اور اس سے وجود کو سلب کرنا محال عقلی ہے، و نیز وجود اس کے لیے ضرورت رکھتا ہے، اور ایک اور تعبیر کے مطابق کہ وجود اس ذات کے لیے اس بات ہونے کے لیے و ثابت ہونے کے لیے نہ حیثیت تعلیلیہ کی ضرورت ہے، نہ واسطہ در ثبوت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی حیثیت تقییدیہ کی ضرورت ہے و واسطہ در عروض کی ضرورت ہے۔ بس یہ وجود اس ذات کے لیے ضروری ہے کہ واسطہ در ثبوت و حیثیت تعلیلیہ و واسطہ در عروض و حیثیت تقییدیہ کو مفصل طور پہ ہم اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت کی بحث کے اندر ذکر کر چکے ہیں، لہٰذا وہاں پر اسی کی جانب رجوع کیا جائے۔ پس وجود اس ذات کے لیے نہ حیثیت تعلیلیہ کے ساتھ ثابت ہے، نہ یہ ذات کسی غیر کی معلول ہے، اور نہ ہی وجود اس ذات کے لیے حیثیت تقییدیہ کے ساتھ ثابت ہے، نہ واسطہ در عروض کے ذریعے سے وجود اس ذات پہ حمل و اس ذات کے لیے ثابت ہوتا ہے، اور نہ ہی واسطہ در ثبوت کے ذریعے سے وجود اس ذات کے لیے ثابت و اس ذات کے لیے حمل ہوتا ہے۔ بس اس طرح کی جو ذات ہے، اس ذات کو واجب الوجود بالذات کہا جاتا ہے۔ دوسری جو تعبیر ہے کہ واجب الوجود من جمیع الجہات، کہ اگر کوئی ذات ایسی ذات ہو جو واجب الوجود بالذات ہو، اپنی ذات کے لحاظ سے واجب الوجود ہو، وہ من جمیع الجہات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود من جمیع الجہات سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہمیں جہت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہت یہاں پر ایک معنی جو جہت کا استعمال کیا جاتا ہے وہی معنی منطقی ہے جہت کا، در مقابل مادہ، یعنی اگر ایک شے یعنی موضوع اور محمول کے درمیان نسبت نفس الامری جو موجود ہے اس کو مادۃ القضیہ کہا جاتا ہے، یا مواد ثلاث کے اندر بھی اس بحث کی جانب اشارہ کیا تھا کہ مادۃ القضیہ کیا ہوتا ہے کہ موضوع و محمول کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کی کیفیت، آیا وہ نسبت بطور ضروری موجود ہے یا وہ نسبت بطور امکانی ہے کہ امکان خاص معنی مراد ہے، یا وہ نسبت بطور امتناع ہے، یعنی یہ محمول موضوع کے لیے ممتنع ہے، ممتنع الوجود ہے و محال ہے، یا بتعبیر دیگر ضرورت العدم رکھتا ہے، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ اگر اس نسبت و کیفیت نسبت کو از لحاظ نفس الامر و از لحاظ واقعیت مطالعہ کریں، اس کو مادہ کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی موضوع و محمول یا خارج میں دو اشیاء اس طرح کی نسبت سے و کیفیت نسبت سے خالی نہیں ہو سکتے، لہٰذا علامہ نے فرمایا تھا کہ مواد ثلاث منحصر ہیں، ان میں انحصار پایا جاتا ہے، یہ تین ہی میں منحصر ہیں، اور کوئی بھی شے ان مواد ثلاث میں سے تینوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی و خارج نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کیفیت نسبت کو اگر قضیہ ذہنیہ و قضیہ لفظیہ کے اندر ذکر کیا جائے، اسی کو اگر آپ قضیے کے اندر کھول کر بیان کریں و کھول کر ذکر کریں، اس کو جہت القضیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ قضیے کی جہت ہے، اور جو قضیہ جہت رکھتا ہے اس کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں، کہ علم منطق کے اندر ایک مستقل باب ہے موجہات کے بارے میں، جس میں موجہات کی مختلف اقسام ہیں، یا موجہات بسیطہ ہوتے ہیں یا موجہات مرکبہ ہوتے ہیں، کہ اس کی مفصل بحث وہیں اپنے
مقام پر علم منطق کے اندر جستجو کی جائے۔ بس ایک معنی جہت در مقابل مادہ ہے۔ ایک جہت کا معنی لغوی ہے، بمعنی حیث، بمعنی جنبہ جسے کہتے ہیں، یعنی ہم اس شے کو اس جہت سے مطالعہ کر رہے ہیں، اس جہت سے مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی اس حیثیت سے اس شے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس جنبے و اس جہت و اس منظر سے ہم اس شے کو دیکھ رہے ہیں و اس شے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو معنی جہت کا مد نظر ہے کہ واجب الوجود بذات، واجب الوجود من جمیع الجہات، میں جو جہات سے معنی مراد ہے، یہ معنی اصطلاحی جہت در مقابل مادہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی لغوی کہ یہ حیثیت، اس جنبے و اس جہت و اس حیثیت سے ہم اس شے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بس جہت کا یہاں پر جو معنی مقصود و معنی مورد نظر ہے وہ حیث، جنبہ، یہ منظر، یہ یہاں پہ معنی مراد ہے۔ لہٰذا یہ جو عنوان علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجہات، یہ جمیع الجہات یعنی من جمیع الحیثیات، من جمیع الجوانب، کہ جو بھی واجب الوجود بالذات ہے وہ جمیع جہات اور جمیع جوانب سے واجب الوجود ہے، اور جمیع جہات اس کے لیے واجب ہیں، جمیع حیثیات اس کے لیے وجوب رکھتی ہیں، کوئی بھی حیثیت اس کے لیے ممکن نہیں ہے، امکان نہیں رکھتی، بلکہ وجوب رکھتی ہے، کہ امکان اور وجوب کی یہاں پر بعض معنی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ بس عنوان مرحلہ کے اندر جو ہمارے سامنے مبادئ تصوری آتے ہیں وہ واضح اور روشن ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ واجب الوجود بالذات، یعنی وہ ذات کہ جو اپنی ذات کی حیثیت سے اور اپنی ذات کی وجہ سے جس کے لیے وجود اور موجودیت واجب اور ضروری ہے، وہ تمام جہات و تمام حیثیات و تمام جوانب سے واجب الوجود ہے، وہ تمام جہات سے واجب الوجود ہے۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہت سے مراد حیثیات یا جوانب ہے۔ اسی عنوان کو اگر ہم اس نگاہ اول، وہ جو کلان نگاہ، وہ ایک کلی نگاہ جو واجب الوجود کی جو بحث کی جاتی ہے اس کے بارے میں جو ذکر کی تھی، تو یہاں پر آپ جہات سے مراد یعنی صفات، یعنی جو ذات اپنی ذات کی وجہ سے واجب الوجود ہے۔ یعنی کیا مطلب ذات کی وجہ سے؟ یعنی وجود اس کا ذاتی ہے، مقتضائے ذات ہے، نہ کہ علت آ کر اس کو موجود کرے، یا وجود اس کے لیے بتقید حیثیت تقییدیہ اس کے لیے ثابت نہیں ہے، واسطہ در عروض نہیں چاہیے، بلکہ وجود اس کا ذاتی ہے۔ از لحاظ استغناء از واسطہ در عروض بھی وجود اس کا ذاتی ہے، اولاً و بالذات وجود ہے، اور دوم یہ کہ واسطہ در ثبوت بھی نہیں چاہیے، یعنی اس کو حیثیت تعلیلیہ علت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی جو ذات ہے، اس طرح کا جو موجود ہے، اس کو واجب الوجود بالذات کہتے ہیں، اور جو بھی اس طرح کی ذات ہو وہ من جمیع الجہات واجب ہے، اور تمام صفات کمالیہ، تمام صفات وجودیہ، ان تمام صفات کے لحاظ سے اس ذات میں کوئی امکان نہیں پایا جاتا، امکان سے مراد امکان خاص ہے، بلکہ تمام صفات و تمام حیثیات و تمام کمالات وجودی بالوجوب اس کے لیے ثابت ہیں، ضرورت رکھتے ہیں، حتمیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہے یہ صفت اس کے اندر موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو، امکان خاص اس ذات کے اندر کسی بھی جہت سے نہیں پایا جاتا۔ یہ مبادئ تصوری۔ اب آتے ہیں کہ حکماء جب یہ جملہ کہتے ہیں ان کی مراد کیا ہوتی ہے، اس جملے سے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ کس چیز کو یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی در واقعیت و در حقیقت ہم خود اس قضیے کی فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس قضیے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک حکیم، ایک فیلسوف، ایک مثال کے طور پہ متکلم بھی ممکن ہے جملہ استعمال کرے،
یا کوئی بھی انسان جب اس طرح کا قضیہ و جملہ استعمال کرتا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہوتا ہے، وہ کس چیز کا ادعا کر رہا ہوتا ہے، اس مطلب کو مشاہدہ اور اس مطلب کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے۔ حکماء یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے لیے جو بھی چیز ثابت ہے بالامکان العام، وہ اس کے لیے واجب ہے۔ ایک جہت سے دیکھا جائے تو یہاں پر اس فصل کی جو فہم ہے اور اس فصل کا جو محتوا ہے وہ معانی امکان، جس کو علامہ 2 فصول کے بعد ذکر کریں گے، جہاں پہ علامہ ذکر کرتے ہیں فصل ششم کے اندر الفصل السادس فی معانی الامکان، وہاں پہ علامہ اس مطلب کو وضاحت کریں گے کہ امکان کے متعدد معنی ہیں، امکان خاص، امکان اخص، امکان مثلا استقبالی اور دیگر معنی امکان کو ذکر کریں گے۔ وہیں پہ ایک معنی امکان امکان عام ہے۔ امکان عام اور امکان خاص یہ دونوں ہمارے لیے روشن ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے، تاکہ اس فصل کا محتوا واضح ہو سکے، کیونکہ علامہ اسی فصل کے اندر ایک امکان کو واجب الوجود کے لیے ثابت کریں گے، ایک امکان کی نفی کریں گے اور اس امکان کے مقابلے میں وجوب قرار دیں گے۔ بس کس امکان کی نفی کریں گے اور کس امکان کو واجب الوجود کے ساتھ ثابت کریں گے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک امکان قسیم وجوب ہے، وجوب کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے، لیکن ایک معنی امکان قسیم وجوب نہیں ہے، بلکہ ایک جہت سے دیکھیں تو ایک معنی عام ہے کہ جو امکان خاص اور وجوب دونوں کو جمع کر لیتا ہے، اپنے معنی کے اندر دونوں کو جمع کر لیتا ہے، دونوں کو اپنے پر کے تحت مثال کے طور پہ ان دونوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ بس امکان کا ایک معنی قسیم وجوب ہے، لیکن ایک اور معنی امکان وہ قسیم وجوب نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم اس فصل کے محتوا کی درست فہم کے لیے مقدمتاً امکان کے ان دو معنی، یعنی امکان بمعنی العام یا امکان عام، یا اور امکان بمعنی الخاص یا امکان اخص، یہ امکان خاص، چونکہ امکان اخص ایک اور معنی ہے، امکان خاص کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ امکان خاص وہی معنی امکان ہے جو شروع مرحلہ فصل اول سے جس کو علامہ نے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک ذات ہو، ایک مفہوم ہو، کہ مفہوم سے وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مراد خود ذات ہے، محکی مفہوم، خود شیء مراد ہے، کہ وہ جو ذات ہے، وہ جو مفہوم ہے، وہ جو محکی مفہوم ہے، اس کی نسبت وجود کے ساتھ جب ہم پرکھتے ہیں، اس کی نسبت وجود کے ساتھ جب مطالعہ و مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس ذات کے لیے وجود ضرورت رکھتا ہے، ضرورت الوجود ہے اس ذات کے لیے، یا اس ذات کے لیے وجود ضرورت نہیں رکھتا ہے، وجود اس ذات کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ضرورت الوجود نہیں ہے۔ خب ضرورت الوجود نہیں ہے، یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، آیا وجود اس ذات کے لیے جب کہ وجود اس ذات کے لیے ضروری نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، خب آیا وجود اس ذات کے لیے ممتنع ہے، امتناع الوجود رکھتا ہے، یا نہ وجود ممتنع بھی نہیں ہے؟ بس یا تو اس ذات کے لیے وجود ضروری ہے کہ جس کو وجوب کہتے ہیں، یا اس ذات کے لیے وجود ممتنع ہے جس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں، یا بتعبیر دیگر ضرورت العدم ہے اس ذات کے لیے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ وجود اس ذات کے لیے نہ ضروری الوجود ہے اور نہ ہی ضروری العدم ہے، یعنی وجود کی نسبت یہ ذات لا بشرط ہے، لا اقتضاء ہے، یعنی یہ ذات اس طرح کی ذات ہے، نہ وجود کا اقتضاء رکھتی ہے اور نہ ہی عدم کا اقتضاء رکھتی ہے۔ بس یہ ذات اگر اس طرح کی حالت ہو، اس کی کیفیت ہو، یعنی کیفیت ذاتی، اس کی ذات ہی اس طرح کی ذات ہے کہ وجود اور عدم کی نسبت لا ضرورت، یعنی لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم ہے،
اس کو امکان کہتے ہیں اور اس ذات کو ممکن کہتے ہیں۔ یہ جو معنی امکان شروع مرحلہ و فصل اول کے اندر بیان کیا گیا تھا، اسی معنی کو علامہ فصل ششم میں جا کے فرمائیں گے کہ یہ جو معنی ہے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں امکان خاص، در مقابل معانی دیگر امکان اس کو امکان خاص کہا جاتا ہے۔ ایک اور معنی امکان جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذات ہے، اس ذات کو جب ہم وجود کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں تو یہ ذات کا جب مقایسہ کیا وجود کے ساتھ، یا نسبت جو اس ذات کی وجود کے ساتھ ہے اس کا جب مطالعہ ہوا، اس کے اندر دقت کی ہم نے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وجود اس ذات کے لیے ممتنع نہیں ہے۔ دقت کریں اس معنی کے لیے، چونکہ اس معنی میں اور امکان خاص میں ایک لطیف فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ذات ہے، چونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ذات کی نسبت وجود کے ساتھ تین حالتیں رکھ سکتی ہے، یا ضروری الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہے، امکان خاص ہے، لا ضرورت وجود ولا ضرورت عدم ہے، یا ضرورت العدم ہے۔ فی الحال آپ ضرورت العدم کو ایک طرف قرار دیں اور بقیہ دو کو ایک طرف قرار دیں، یعنی یوں دیکھیں کہ یہ ذات وجود کی نسبت ممتنع ہے، امتناع الوجود رکھتی ہے، یا بتعبیر دیگر ضرورت العدم رکھتی ہے، اولا یا ضرورت العدم نہیں رکھتی۔ بس اس ذات کو اسی جہت سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ذات ہے یہ وجود کی نسبت اگر امتناع رکھتی ہو اس کو ممتنع کہیں گے، اور یہ امکان نہیں رکھتی ہے، یہ جو دوسرا معنی امکان بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہ یہ جو ذات ہے یہ ذات وجود کی نسبت امتناع نہیں رکھتی ہے، چاہے وجود کی نسبت ضرورت رکھتی ہو یا امکان خاص، صرف یہی کہنا کہ یہ جو ذات ہے وجود کی نسبت امتناع نہیں رکھتی ہے، اس کو امکان عام کہا جاتا ہے۔ بس دقت کریں، امکان عام کا جو معیار و ملاک ہے وہ یہ ہے کہ موضوع و محمول اور ان میں جو نسبت ہے اس کی جو طرف مقابل ہے، اس قضیے کی جو نقیض ہے، اس نقیض سے سلب ضرورت کرنا، اس نقیض سے ضرورت و حتمیت و وجوب کو سلب کرنا، اسی کو امکان عام کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم اسی کو دیکھیں، الانسان موجود بالامکان العام، کیا مطلب الانسان موجود بالامکان العام؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ انسان، یہ جو قضیہ اس کی نقیض کرے، الانسان لیس بموجود، لیس بموجود جو اس کی نقیض ہے، اس کی نقیض ضرورت نہیں رکھتی، یعنی انسان کا ممتنع الوجود نہ ہونا یا انسان کے لیے ضرورت العدم کا ثابت نہ ہونا، اسی کو امکان عام کہا جاتا ہے۔ اگرچہ جانب موافق جو قضیے کی جانب موافق ہے اس میں وجوب ہو یا امکان خاص ہو، کہ اس مطلب کی عموماً وضاحت علم منطق کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جناب مرحوم مظفر انہوں نے اپنی کتاب منطق مظفر کے اندر بھی اس مطلب کو کافی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بس دقت فرمائیں یہاں پر امکان عام و امکان خاص کے اندر یہ فرق ہے کہ امکان خاص سلب ضرورت ہے طرفین سے، یعنی چاہے وجود یا عدم دونوں سے سلب ضرورت کرنا، اس کو امکان خاص کہا جاتا ہے۔ لیکن امکان عام سلب ضرورت ان نقیض القضیہ ہے، سلب ضرورت ان جانب المخالف، اس کو امکان عام کہا جاتا ہے، اگرچہ جانب موافق ضروری ہو یا جانب موافق امکان خاص ہو۔ اسی وجہ سے امکان عام اس کا دائرہ اعم از امکان خاص و وجوب ہے۔ آپ واجب الوجود کے بارے میں بھی یہ قضیہ بنا سکتے ہیں، واجب الوجود موجود بالامکان العام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود لیس بموجود یہ ضرورت
عدم نہیں رکھتا ہے. یہ قضیہ یعنی واجب الوجود لیس بموجود، یہ قضیہ ضرورت نہیں رکھتا ہے، حتمیت نہیں رکھتا ہے. یہ وجود واجب الوجود کی نسبت ممتنع نہیں ہے. خب جانب موافق میں آیا وجود اس کے لیے ضروری ہے؟ وجود واجب الوجود کے لیے ممکن ہے، بے امکان خاص ہے. خود امکان عام اس سے مسکوت عن ہے، یعنی خود امکان عام اس مطلب کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دیتی ہے، فقط یہ کہتی ہے کہ میں امکان عام ہوں، میرا کام یہ ہے کہ جانب مخالف قضیہ سے ضرورت کو سلب کرنا، کہ فقط اور فقط جانب مخالف سے ضرورت کو سلب کرنا، اس کو امکان عام کہا جاتا ہے. جبکہ امکان خاص سلب الضرورت ان طرفین ہے، یعنی دونوں اطراف، چاہے وجود چاہے عدم، دونوں اطراف سے ضرورت کو سلب کرنا، اس کو امکان خاص کہتے ہیں. اب آ کر ہم اسی مطلب کو مثال کے طور پہ علم کی نسبت دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں زید عالم بالامکان، امکان خاص. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات زید اس طرح کی ذات ہے کہ علم اس ذات کے لیے نہ ضروری الوجود ہے کہ حتماً اس ذات میں علم پایا جاتا ہو، اور نہ ہی علم اس ذات کے لیے ضروری العدم ہے کہ حتماً علم نہ پایا جاتا ہو. جیسے پتھر، آپ پتھر کو کہیں کہ الحجر عالم بالامتناع، چونکہ پتھر میں علم کا آنا ممتنع ہے. ذات پتھر اس طرح کی ذات ہے جو متحمل علم نہیں ہو سکتی، حامل علم نہیں ہو سکتی ہے. یا مثال کے طور پہ ذات شجر اس طرح کی ذات ہے جو حامل علم و متحمل علم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی ذات مانع از علم ہے، رکاوٹ در علم ہے، وہ کبھی بھی علم کو قبول نہیں کر سکتی. یہاں پر آ کر آپ نے مشاہدہ کیا کہ پتھر کی جو ذات ہے وہ ممتنع العلم ہے، اس کی نسبت علم کے ساتھ ممتنع کی امتناع کی نسبت ہے. لیکن زید علم کی نسبت ممکن ہے، امکان رکھتا ہے، یعنی لا ضرورت علم ہے. اور یعنی ضرورت، آیا علم زید کے لیے ضروری ہے، ضروری الوجود ہے کہ حتماً علم اس کے لیے موجود ہو؟ نہیں. آیا علم زید کے لیے ضروری العدم ہے جیسے کہ حجر کے لیے ضروری عدم ہے؟ فرماتے ہیں زید کے لیے علم ضروری العدم بھی نہیں ہے. لیکن ایک ذات واجب الوجود، آیا علم اس ذات کے لیے ضروری ہے؟ فرماتے علم اس ذات کے لیے واجب ہے، واجب الوجود ہے. یعنی یہ ذات واجب الوجود علم کی نسبت بھی واجب الوجود ہے، اور اس ذات کے لیے علم کا ہونا ضروری و حتمیت رکھتا ہے. لیکن یہ امکان خاص ہے. امکان عام یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ زید عالم بالامکان العام، یہ قضیہ صرف یہ بتاتا ہے کہ زید علم کی نسبت ممتنع الوجود نہیں ہے، یعنی زید کی ذات اس طرح کی ذات نہیں ہے کہ جو مانع از علم ہو، جو رکاوٹ در علم ہو اور علم کو اصلاً قبول نہ کر سکے. یہ قضیہ و یہ جملہ جس کی جہت امکان عام ہو، وہ فقط اور فقط یہ مطلب واضح کرتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے اس محمول کی نسبت ممتنع نہیں ہے. خب طرف موافق میں آیا یہ محمول اس موضوع کے لیے واجب ہے، یہ محمول اس موضوع کے لیے ممکن ہے، بے امکان خاص ہے، یہ قضیہ مسکوت عن ہے، یہ قضیہ اس چیز کے بارے میں کوئی مطلب یا کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے. بس یہاں پہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ جس طرح سے موضوع اور محمول کے درمیان اگر محمول وجود ہو، یہ تین نسبتیں پائی جاتی ہیں، وجوب، امکان خاص و امتناع، اور امکان عام کی جو جامع ہے امکان خاص اور وجوب کو بعض حالات میں، اور بعض حالات میں امتناع اور امکان خاص کو جمع کرتا ہے، جامع ہے کہ اس کی وضاحت علم منطق میں تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے وہ، اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ فصل ششم میں ہم بیان کریں گے. وہ ایک معنی عام ہے، ایک معنی جامع ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ سلب ضرورت ان طرف المخالف، کہ آپ اس کی جو قضیے کی طرف مخالف ہے یا نقیض محمول ہے، اس نقیض محمول سے اگر سلب ضرورت کریں، یہ قضیہ ممکن ہے بے امکان
عام، اور یہ موضوع اس محمول کو رکھتا ہے بالامکان العام۔ یہاں پر حکماء کا جب یہ قضیہ تشکیل دیتے ہیں واجب الوجود واجب من جمیع الجہات، خب اس مقدمے و فرق بین امکان عام و خاص کو بیان کرنے کے بعد سے حکماء کا مدعا کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حکماء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ذات ہو جو ذات واجب الوجود بالذات ہے، یعنی وجود اس کے لیے ضرورت الوجود رکھتا ہے، وجود اس کے لیے حتمیت رکھتا ہے، اور وہ ذات وجود کی نسبت ضرورت رکھتی ہے، وہ وجود اس ذات کی نسبت ضرورت رکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسی ذات من جمیع الجہات، تمام کمالات وجودی جو اس ذات کے لیے ممکن ہے بے امکان عام، یہ ذات ان کو رکھتی ہے بطور وجوب۔ دقت کریں اس مطلب کی طرف، حکماء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واجب الوجود بالذات کے لیے ہر وہ محمول جو ممتنع نہیں ہے، ہر وہ محمول جو واجب الوجود کے لیے ضرورت العدم نہیں رکھتا ہے، وہ سارے کے سارے محمولات واجب الوجود کے لیے وجوب رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے محمولات واجب الوجود کے لیے ضرورت الوجود رکھتے ہیں اور وجوب رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علم ذات واجب الوجود کے لیے علم ممتنع ہے یا ممتنع نہیں ہے؟ ممتنع نہیں ہے، چونکہ ذات واجب الوجود ایسی ذات نہیں ہے جو مانع از علم ہو، لہٰذا چونکہ ذات واجب الوجود کے لیے علم ممتنع نہیں ہے۔ خب اب آئیں، ممتنع نہیں ہے، یہ یہاں تک کیا مطلب ثابت ہوا کہ علم واجب الوجود کے لیے امکان عام رکھتا ہے۔ اب یہی کہ علم واجب الوجود کے لیے امکان عام رکھتا ہے، خب امکان عام میں دو احتمال پائے جاتے ہیں، یا یہ کہ علم واجب الوجود کے لیے وجوب رکھتا ہے و ضرورت الوجود رکھتا ہے، یا علم واجب الوجود کے لیے ممکن الوجود ہے و امکان رکھتا ہے، امکان خاص۔ حکماء کہتے ہیں کہ علم کا یہی ثابت کرنا کہ واجب الوجود کے لیے ممتنع نہیں ہے، اس مطلب کو ثابت کرتا ہے کہ واجب الوجود کے لیے علم وجوب رکھتا ہے، و علم حتمیت و ضرورت الوجود رکھتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر وہ محمول جو واجب الوجود کے لیے ممتنع نہ ہو، وہ واجب الوجود کے لیے وجوب رکھتا ہے و ضرورت الوجود رکھتا ہے، اور ہر وہ کمالات، ہر وہ کمال وجودی کہ جو واجب الوجود کے لیے ممتنع نہیں ہے و امکان عام رکھتا ہے، وہ واجب الوجود کے لیے ضرورت رکھتا ہے و ضرورت الوجود رکھتا ہے، اور حتماً اس کے لیے موجود ہے۔ پس واجب الوجود من جمیع الکمالات الوجودیہ، من جمیع الجہات وجوب رکھتا ہے، کسی بھی جہت سے امکان خاص نہیں رکھتا ہے، کسی بھی جہت سے۔ صفات کمالیہ و صفات وجودیہ کی جہت سے واجب الوجود ہمیشہ وجوب رکھتا ہے و ضرورت الوجود رکھتا ہے، اور کسی بھی جہت سے و کسی بھی حیثیت سے و کسی بھی جنبے سے واجب الوجود بالذات امکان خاص نہیں رکھتا ہے۔ لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم، کسی بھی شے کی نسبت واجب الوجود اس طرح سے نہیں ہے۔ بس یہ حکماء کا مدعا ہے۔ اس مدعا کے اوپر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک برہان پیش کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ برہان مبتنی بر فصل سوم ہے۔ حکماء کے جو آثار ہے اس کے اگر ہم مشاہدہ و مطالعہ کریں، عمومی طور پہ حکماء واجب الوجود کی بحث کے اندر ایک تفنن یا ایک انتہائی ظرافت و لطافت سے جو استفادہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ واجب الوجود بالذات کے اوپر برہان قائم کرتے ہیں و واجب الوجود بالذات کے اوپر استدلال قائم کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام صفات کمالیہ و وجودیہ کو اسی استدلال سے استخراج کرے، یعنی واجب الوجود کے لیے صفات کمالیہ و صفات وجودیہ کو ثابت کرنے کے لیے استدلال بر واجب الوجود و استدلال بر ذات واجب الوجود کے علاوہ کسی اور شے کی ضرورت پیش
نہ آئے، بلکہ تمام صفات کمالیہ کو خود ذات واجب الوجود سے ہی ہم اس بات کریں، اور ذات واجب الوجود کو استدلال و برہان بر خود صفات واجب الوجود قرار دیں۔ لہٰذا خود یہ مطلب اور اس مطلب کی تائید آیات اور روایات کے اندر مفصل طور پہ ملتی ہے کہ یہاں پر ان کی طرف اشارہ کرنے کا موقع اور محل نہیں ہے، مگر نہ اپنی جگہ پہ مفصل بحث یہی ہے۔ لہٰذا حکماء اسلامی نے اس فصل کو، جو فصل در واقع صفات واجب الوجود کے بارے میں ہے، اس فصل کو مبتنی کیا ہے فصل سوم کے اوپر، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی حکماء سابقین کی پیروی میں و حکماء سابقین کی اتباع میں اس فصل کو، صفات واجب الوجود کو خود ذات واجب الوجود سے ہی استخراج کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ وہ کیا مدعا ہے کہ ذات واجب الوجود جو واجب الوجود بالذات ہے، وہ واجب الوجود من جمیع الجہات ہے، یعنی ہر وہ کمال وجودی جو اس ذات کے لیے ممکن بے امکان عام ہے، جو امکان عام رکھتا ہے واجب الوجود کے لیے، وہ اس کے لیے وجوب رکھتا ہے، وہ اس کے لیے وجوب بالذات رکھتا ہے۔ ہاں وہ محمولات، وہ امور کہ جو ذات واجب الوجود کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے، ممتنع ہیں، اس کے لیے نقص شمار ہوتے ہیں، جیسے واجب الوجود کا جسم رکھنا، واجب الوجود کا ایک جسم کے ساتھ مجسم ہونا یہ ممتنع ہے، یا واجب الوجود بالذات کا مثال کے طور پہ ماہیت رکھنا یہ ممتنع ہے، یا واجب الوجود بالذات کا مثال کے طور پہ اور نقائص و اعدام رکھنا، اس کا نمو رکھنا، یعنی واجب وجود نامی ہو، پہلے سال اتنا بڑا تھا، دوسرے سال اور بڑا ہو گیا، اور اسی طرح جس طرح انسان نمو کرتا ہے و رشد کرتا ہے، واجب الوجود بھی اسی طرح نمو کرے۔ حکماء فرماتے ہیں یہ ممتنع ہے، یہ واجب الوجود کے لیے محال ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ نقص مستلزم نقص ہے، واجب الوجود کے لیے موجب نقص ہے، لہٰذا اصلا یہ بحث سے خارج ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اساسی طور پہ امکان عام نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ جتنے معمولات و کمالات وجودی جو امکان عام رکھتے ہیں، وہ سب کے سب واجب الوجود کے لیے بطور وجوب ثابت ہیں، وہ واجب الوجود کے لیے واجب الوجود من جمیع الجہات کے قاعدے کی وجہ سے ثابت ہیں۔ اس مطلب کے اوپر استدلال کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ لو فرض، ہم برہان خلف سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر، بلکہ علامہ برہان خلف سے استفادہ نہیں کرتے، نمازت درست ہے، علامہ برہان خلف سے استفادہ کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر واجب الوجود کی جو ذات ہے وہ ان کمالات وجودی میں سے، کہ جو کمالات وجودی اس کے لیے امکان عام کے طور پہ ثابت ہیں، بے تعبیر دیگر ممتنع نہیں ہیں، اگر واجب الوجود کی جو ذات ہے وہ ان کمالات وجودیہ کی نسبت امکان خاص رکھتی ہو، یعنی وجوب نہ رکھتی ہو، امکان خاص رکھتی ہو، وجوب کی نسبت نہیں بلکہ امکان خاص کی نسبت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا لازمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہ کہ ذات واجب الوجود ان کمالات کی نسبت متساویت النسبت ہے، چونکہ امکان خاص کا مطلب یہی ہے، یعنی ممکن ہے ذات واجب الوجود میں علم پایا جائے، ممکن ہے علم نہ ہو، خود ذات مقتضی علم نہیں ہے، خود ذات اس کمال وجودی کی نسبت اقتضا نہیں رکھتی ہے، لہٰذا ذات اس کمال وجودی کی نسبت متساویت النسبت ہے، ممکن ہے یہ ذات، یہ صفت، یہ جہت اس ذات میں پائی جائے، ممکن ہے اس ذات کے اندر موجود نہ ہو۔ پر جیسے ہی ہم نے یہ کہا کہ ذات واجب الوجود وہ کسی بھی جہت کمالیہ، کسی بھی جہت کمالیہ وجودی جو اس کے لیے ممتنع نہیں ہے، اس کے ساتھ نسبت امکان خاص رکھتی ہے۔ امکان خاص کا مطلب ہے کہ ذات لا ضرورت الوجود ہے اس صفت کی نسبت، ولا ضرورت العدم ہے اس صفت کی نسبت۔ خوب، کیا اشکال لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہ ہے کہ خود ذات واجب الوجود اس کمال وجودی کی نسبت کہ جو واقعاً کمال ہے اس کے لیے، جو واقعاً ایک امر وجودی کمالی ہے،
اس سے خالی، یعنی بالذات، ذاتی لحاظ سے اس شے کی طرف و اس کمال وجودی کی نسبت کوئی اقتضا نہیں رکھتی. کوئی اقتضا نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ذات اپنی ذات کے اندر، اپنے عمق کے اندر، ذات واجب الوجود اس کمال وجودی سے خالی ہے. وہ کمال وجودی اس ذات واجب الوجود کے اندر پایا نہیں جاتا، خود نہ پایا جاتا. اس سے کیا اشکال لازم آتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کی ایک حد وجودی ہے. کیوں؟ ایک ایسی حد ہے جس سے بالاتر وہ ذات نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ذات واجب الوجود علم کی نسبت، چونکہ علم بہت ہی واضح و روشن مثال ہے جس کو تمام حکماء و فلاسفہ قبول کرتے ہیں کمال وجودی کے طور پہ، لہٰذا اسی کو ہم ذکر کر رہے ہیں. اگر علم کی نسبت ذات واجب الوجود متساویت النسبت ہو، یعنی ذات واجب الوجود اس طرح کی ذات ہے کہ علم کی نسبت ممکن ہے علم ہو، ممکن ہے نہ ہو، اس کا مطلب ہے خود ذات اقتضاء علم نہیں رکھتی ہے. چونکہ ذات اقتضاء علم نہیں رکھتی، بس یہ ذات علم سے خالی ہے، یعنی اپنی عمق ذات کے اندر اس ذات میں اور علم کے اندر کوئی تعلق موجود نہیں، تعلق ذاتی، تعلق وجودی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ذات محدود ہے، بعض کمالات وجودی کو فاقد ہے. یعنی بعض کمالات وجودی واقعاً کمال ہیں لیکن یہ ذات ان کو نہیں رکھتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ذات بعض جہت عدمیہ جیسے جہل ہے، عدم العلم ہے، ان کے ساتھ مقید ہے. اور جہات عدمیہ کا جو لازمہ ہے وہ ماہیت دار ہونا ہے. کیوں؟ چونکہ ماہیت حد الوجود ہے. ماہیت یہ بتاتی ہے کہ اس ذات کی جو سقف نہائی ہے، یعنی یہ اس وجود، ماہیت یہ بتاتی ہے کہ یہ وجود کتنے کمالات کو رکھتا ہے. چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ماہیت مظہر الوجود ہے، ماہیت وجود کے کمالات کو ظہور دیتی ہے، لہٰذا ماہیت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ وجود اس حد تک کمالات کو رکھتا ہے، اس سے بالاتر نہیں رکھتا. اور ایک استدلال یہی تھا واجب الوجود کے ماہیت نہ رکھنے پر کہ چونکہ واجب الوجود بی نہایت وجود ہے، بی نہایت شدید وجود ہے، لہٰذا واجب الوجود ماہیت نہیں رکھتا. کیوں؟ چونکہ ماہیت حد الوجود ہے جبکہ واجب الوجود کوئی حد نہیں رکھتا ہے. واجب الوجود ما فوق حد ہے و ما ورائے حد ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ واجب الوجود کا کسی بھی جہت وجودی، کسی بھی صفت وجودی کی نسبت امکان خاص رکھنے کا مطلب اس کا لازمہ واجب الوجود کا مقید بجہت عدمی ہونا ہے. ایک جہت عدمی سے اس کی ذات مقید و اس کی ذات مخصص ہو گئی ہے، ایک جہت عدمی کی وجہ سے مرکب از وجود و عدم ہے. اس کا لازمہ یہ کہ واجب الوجود ماہیت رکھتا ہے، جبکہ ہم نے فصل قبلی کے اندر اس مطلب کو ذکر کر چکے ہیں کہ واجب الوجود ماہیت نہیں رکھتا، اور برہان سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے کہ واجب الوجود ماہیت نہیں رکھتا ہے. بس یہاں پہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجہات کو علامہ طباطبائی نے واجب الوجود کے مافوق ماہیت ہونے، نفی ماہیت کے اوپر متفرع کیا، اور اس فصل کو علامہ نے فروعات فصل سوم میں سے قرار دیا ہے. الفصل الرابع واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات، کہ واجب الوجود بالذات واجب الوجود از جمیع الجہات ہے. علامہ اس مطلب کی وضاحت کیے بغیر براہ راست استدلال میں وارد ہوتے ہیں کہ گویا علامہ کے نزدیک یہ مطلب واضح و روشن ہے. واجب الوجود بالذات بھی گویا روشن ہے، واجب الوجود من جمیع الجہات بھی روشن ہے، اور اس کا معنی مفصل طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. فرماتے ہیں اذ لو کان غیر واجب بالنسبت الى شیء من الکمالات التي تمکن له بالامکان العام کان ذا جہت امکانیت بالنسبت الیہ. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ذات واجب الوجود جو واجب الوجود بالذات ہے وہ ان کمالات کی نسبت کے جو کمالات اس ذات واجب الوجود کے لیے ممکن بے امکان عام ہیں، یعنی محال نہیں ہے، ممتنع نہیں ہے، نقائص شمار نہیں کرتے، کمال ہیں، اور یہ کمالات اس ذات واجب الوجود کے لیے ممکن بے امکان عام ہیں.
اگر ان کمالات کی نسبت یہ ذات واجب نہ ہو. واجب نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ محال بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. تیسری صورت بچتی ہے اور وہ کیا ہے؟ امکان خاص. کانا ذات جہت امکانیت بالنسبت الیہ، کہ یہاں پر دقت کرے عبارت میں، ذات جہت امکانیہ سے مراد امکان خاص ہے. یہ جو کہ فرما رہے ہیں ذات جہت امکانیہ، امکانیہ سے مراد امکان عام نہیں، امکان خاص ہے. چونکہ یہ ذات واجب الوجود جیسی آپ نے کہا ان کمالات کی نسبت امکان عام رکھتی ہے، ممتنع خارج ہو گیا. پھر دوسری طرف سے آپ نے کہا فرض یہ بنایا کہ واجب ان کمالات کی نسبت وجوب بھی نہیں رکھتا. تیسری حالت جو بچتی ہے وہ امکان خاص ہے، چونکہ مواد منحصر در ثلاث ہیں، ان تینوں سے خارج نہیں ہو سکتے. لہٰذا فرماتے ہیں کانا یعنی وہ ذات واجب الوجود ذات جہت امکانیت بالنسبت الیہ، ان کمالات وجودی کی نسبت واجب الوجود امکان خاص رکھے گی. خوب امکان خاص رکھنے کا لازمہ فرماتے ہیں فکانا خالیا فی ذاتہ عنہ متساویۃ نسبتہ الی وجودہ و عدمہ، الی وجودہ و عدمہ. فرماتے ہیں کہ پس ذات واجب الوجود اپنی ذات کے اندر، اپنی خود ذات کے اندر، خود از جہت ذات اس کمال وجودی سے ذات واجب الوجود خالی ہے. اور چونکہ ذات اس کمال وجودی سے خالی ہے، پس ذات اس کمال وجودی کی نسبت متساویت النسبت ہے. ممکن یہ کمال وجودی اس کو عطا کر دیا جائے، یعنی کوئی علت ہو، کوئی غیر ہو کہ جو آ کر اس کمال وجودی کو اس کو عطا کر دے، یا یہ ذات مثال کے طور پہ علت نہیں آئی، یہ ذات ابھی بھی کمال وجودی سے خالی ہے. جیسے ہم انسان اپنی ذات میں علم کے ساتھ کوئی تعلق ذاتی نہیں رکھتا. ممکن ہے بے امکان عام، برخلاف مثال کے طور پہ حجر ہے کہ حجر اپنی ذات میں ممتنع العلم ہے، حجر علم حاصل نہیں کر سکتا. لیکن انسان علم کی نسبت امکان خاص رکھتا ہے. اگر انسان کوشش کرے گا، تحصیل کرے گا، علت علم آئے، یہ انسان عالم ہو جائے گا. لیکن اگر علت العلم وجود میں نہ آئے، یہ انسان عالم نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شے اپنی ذات کے لحاظ سے کسی کمال وجودی سے خالی ہو اور وہ کمال وجودی اس میں پایا جاتا ہو، اس کا معنی یہ کہ ایک علت ہے، ایک علت دیگر نے آ کر اس کمال وجودی کو، اس ذات کو عطا کیا ہے. وہ ذات اپنی ذات کی وجہ سے اس کمال سے خالی ہے. یہاں پر ایک اور اشکال بھی لازم آتا ہے جس کی طرف علامہ طباطبائی نے اشارہ نہیں کیا، اور وہ اشکال یہ ہے کہ واجب الوجود بالذات جو ذاتاً علم کے ساتھ یا کمال وجودی میں سے کسی کمال کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، آیا بالفعل ابھی اس میں کمال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ اگر بالفعل پایا جاتا ہے اس کا مطلب ایک علت دیگر نے آ کر اس کو یہ کمال عطا کیا ہے جو وجوب وجود بالذات کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں فکان خالیا، پس وہ واجب الوجود بالذات خالیا فی ذاتہ عنہ، اس کمال وجودی سے اپنی ذات کے لحاظ سے خالی ہے، متساویت نسبتہ الی وجودہ و عدمہ، کہ اس کمال وجودی کے وجود اور اس کمال وجودی کے معدوم یا نہ ہونے کی نسبت خود ذات متساویت نسبت ہے. و معنی ہو، اور اس کا لازمہ کیا ہے کہ ذات متساویت النسبت الی وجود الکمال و عدم الکمال. اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں و معنی ہو تقید ذاتہ بجہت عدمیت، کہ وہ ذات اپنی ذات کے لحاظ سے ایک جہت عدمی کے ساتھ مقید ہے، اپنی ذات کی حیثیت سے، اپنی ذات کے لحاظ سے ایک جہت عدمی کے ساتھ مقید ہے. وقد عرفت فی الفصل السابق استحالتہ، اور فرماتے ہیں علامہ کہ فصل سوم کے اندر آپ نے اس امر کو محال مان لیا ہے، و اس امر کا محال ہونا ہم نے آپ کے لیے ثابت کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ واجب الوجود کی جو ذات ہے وہ کوئی بھی جہت عدمی رکھتی ہو، بلکہ جیسے ہی آپ نے واجب الوجود سے ماہیت کی نفی کی، تمام جہات عدمیہ، تمام نقائص، تمام اعدام و تمام جہات اعدامیہ و عدمیہ، ان کی بھی واجب الوجود بالذات سے نفی ہو جاتی ہے. لہٰذا اسی سے ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ واجب الوجود بالذات
کوئی جہت عدم ہی نہیں رکھتی، لہٰذا تمام کمالات وجودی و تمام محمولات کی جو واجب الوجود بذات کی نسبت امکان عام رکھتے ہیں، وہ سب کے سب کمالات وجودیہ اس کے لیے ضرورت الوجود رکھتے ہیں، حتماً اس کے لیے موجود ہیں، حتماً وہ ذات ان کمالات وجودیہ سے خود اپنی ذات کی وجہ سے خود بذات ان سب سے متصف ہے، اور یہ سارے کے سارے کمالات اس کے لیے وجوب الوجود رکھتے ہیں، لہٰذا واجب الوجود بالذات واجب الوجود ہے من جمیع الجہات وہذا هو المطلوب، اور فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ فصل خامس انشاءاللہ درس بعدی کے اندر فصل خامس کو مشاہدہ و اس کے مطالب سے استفادہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔